ذرا آپ تو امریکہ میں تھے، شاید آپ کو نہ پتا ہو، یہاں پاکستان میں جو گندم کا ایشو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے. اس کی گندم کی موومنٹ پر پابندی ہے. اس کی سپورٹ پرائس پہلے اناؤنس نہیں ہو رہی تھی، اب وہ اس کی سپورٹ پرائس بھی اناؤنس ہو گئی ہے. تو 3500 روپے من. اور آج چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ 4000 روپے ہونی چاہیے. اچھا، اب پہلے فیڈرل گورنمنٹ کہتی تھی جی کہ ہمیں اس کام میں نہ ڈالیں، ہم یہ اس میں انٹرونشن نہیں کرنا چاہتے. یہ گندم اور گنا اس قسم کی چیزوں کی پرائس فکس کرنا اور یہ خریدنا یہ ہمارا کام نہیں. فری مارکیٹ اکانومی، شاید IMF کا پریشر تھا. لیکن پھر اب آپ نے پالیسی چینج کی اور اب آپ نے سپورٹ پرائس جو ہے وہ اس کی طے کر دیا ہے. اور اس پر ابھی چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کم ہے، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ کوئی کنسیشن ملی ہے آپ کو IMF سے کہ آپ نے سپورٹ پرائس فکس کر دیا؟ نہیں، دیکھیں، میں نے ان کی پریس کانفرنس نہیں سنی اور اس میں ہماری کوئی چینج نہیں ہے پالیسی میں عامر میر صاحب، کیونکہ ہم نے ٹوٹل ڈی ریگولیشن کی طرف جانا ہے. اور اس کی وجہ بڑی سمپل تھی کہ جہاں ہمارا حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ویسے رائس اور میز، نہ کبھی آپ بات کرتے ہیں، نہ میں بات کرتا ہوں، نہ کوئی اور بات کرتا ہے. وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے، کبھی امپورٹ ہو جاتی ہے، کبھی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. رائس ہیز بین اے ونڈرفل اسٹوری ود رسپیکٹ ٹو دا ایکسپورٹ سائڈ. انفارچونیٹلی اس دفعہ تھوڑی سی افیکٹ ہوئی ہے. ابھی جو اس وقت ڈسکشن ہے، یہ جو 3500 روپے کی بات ہے، یہ انڈیکیٹو پرائس ہے، سپورٹ پرائس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اور جو پروکیورمنٹ کا بھی ہے، یہ اسٹریٹجک ریزرو کی بات ضرور ہے، اور اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ ہونا چاہیے، بٹ اگین ول بی ڈن تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر. اور اس کی جو امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہی ہوگی. بس دیکھیں، یہ جو پاسکو جیسے ادارے تھے فار دا لانگسٹ ٹائم، اور جس کو اب ہم بند کرنے جا رہے ہیں، دا وے یوٹیلٹی سروس کارپوریشن ہیز بین کلوزڈ، اس کا مین جو نقصان ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے نہیں سمجھا سکا آج تک کہ اس میں فارمر کا کیا فائدہ تھا، کیا نہیں تھا. جو ہم سبسڈی بھی دیتے تھے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی تھی. تو اس لیے یہ ساری بات کی گئی. اچھا، جو ڈی ریگولیشن کی بات ہے وہ بات درست ہے کہ ڈی ریگولیشن مینز اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن. اس میں پھر کوئی اور قدغن نہیں لگ سکتی کہ انٹر پروونشل کوئی چیز اور ہو جائے اور اسی طرح شوگر والی جو ہے وہ بھی ڈسکشن اسی سائٹ پہ جا رہی ہے کہ ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن کی طرف لے کر جائیں. تو آئی تھنک ایز فار ایز وی کنسرنڈ اس میں اس لیے یہ ٹرانزیشن ہے. یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آج ہی اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ یہ جو آل پاکستان نان بائی ایسوسی ایشن ہے، 28 اکتوبر کو وہ ہڑتال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آٹا مہنگا ملتا ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ آپ روٹی سستی کریں. تو ہم سستی روٹی نہیں بیچ سکتے، ہم نے روٹی کرنی ہے 25 روپے کی، نان بھی ہم نے 30-35 روپے کا کرنا ہے. تو اگر ڈی ریگولیشن کرنی ہے پھر تو یہ قیمت پہ کنٹرول نہیں رہے گا، اور وہ ہڑتال بھی کر رہے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ اب اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، کیونکہ اب اس میں آئی کین اپریشیٹ کہ یہ اسٹیپل ہے، اس کی اوبیسلی سینسٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہے کمپیئر ٹو سم ادر کراپ. لیکن اس میں دونوں چیزوں پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا ایز وی گو فارورڈ. ایک تو جو ٹرانزیشن ہے یہ ہم نے کیسے مینیج کرنی ہے، اور یہ جو ابھی آپ نے سارا ذکر کیا ہے، دس از اباؤٹ مینیجنگ دیٹ ٹرانزیشن. اور پھر ویٹ پالیسی جو ہے وہ 26 میں پوری اس کا ڈی ریگولیشن انشاءاللہ اناؤنس ہوگی. دا ادر تھنگ اس میں یہ ہے ویٹ پالیسی کی ڈی ریگولیشن. بالکل اسی طرح جو شوگر ہے اس کی ڈی ریگولیشن. لیکن یہ ٹرانزیشن میں جو ہمیں اس وقت کرنا ہے. اور دیکھیں دوسرا ایک سینسٹیوٹی ایشو اس دفعہ ضرور یہ ہے کہ جو فلڈ ہیز افیکٹڈ ایگریکلچر سیکٹر، تو ہمیں اس کو تھوڑا سا ملحوظ. لیکن سر آج سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ گندم جو ہے اس کی موومنٹ پر پابندی لگائی گئی ہے. تو یہ بھی جو آپ کی یہ ایز وی گو فارورڈ اس پہ پھر یہ قدغن نہیں لگ سکے گی. جب ڈی ریگولیشن ہو جائے گی یہ قدغن نہیں لگ سکے تو پھر کوئی صوبہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جو ہمارے صوبے میں گندم پیدا ہوئی ہے یہ ہمارے صوبے سے باہر نہیں جائے گی. دیکھیں اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن تو یہی ہے نا، اگر کہیں بھی گورنمنٹ کی انٹرونشن آ گئی تو وہ پھر اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن تو نہیں ہے. تو یہ ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں طے کرنی پڑیں گی، ہر چیز صوبوں کی. اس کے لیے تمام صوبوں کو آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. وہ تو بہت ضروری ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس آر آلسو امپورٹنٹ حامد صاحب، اور آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہماری کرنسی
یہ میں آپ کو واپس لے جا رہا ہوں 22-23 میں واپس. تو اس وقت دو چیزیں ہوئیں. ایک تو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوا کیونکہ بات ہو رہی تھی 300 ہو جائے گا، پھر 350 ہو جائے گا، پھر 400 ہو جائے گا. اس وقت میں پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھا تھا. دو چیزیں کی گئی. ایک تو ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن کیا گیا جتنی بھی ہنڈی حوالی. پھر ایک اسٹرکچرل ریفارم لائی جو اسٹیٹ بینک لے کر آیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو انہوں نے بینکوں کو کہا کہ آپ اپنی یہ ایف ایکس ونڈوز کھولیں اور آپ اپنی برانچز میں ہی لے کے جائیں تاکہ ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی. پھر جتنی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کا انہوں نے کیپٹل بڑھا دیا تاکہ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں انہوں نے اپنے دکانیں کھولی ہوئی تھیں اس کو بند. تو آئی تھنک یہ ساری جب ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جاتے ہیں اور یہ دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کیا لائیں اور جو ایڈمنسٹریٹو. اب ایڈمنسٹریٹو میں اس لیے بات کر رہا ہوں جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اب دو اس کی کمیٹیز ہیں جو ہمیں اس کو بالکل فعال طریقے سے لے کے جانا پڑے گا. نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو پلاننگ منسٹر اس کو کرتے ہیں کہ یہ پرائس کی کیا موومنٹ ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. اور دوسرا مجھے کہا گیا ہے، کیبنٹ کی ڈائریکشن آئی ہے کہ ان دا ای سی سی ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ آئی کیپ دس ایز این ایجنڈا آئٹم آن آل میجر کموڈیٹیز. وہ کئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں نا، ہیں تو ہم مسلمان ملک لیکن اب رمضان سے پہلے جو حرکات ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے جا رہی ہیں اور ہماری قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. اور یہ غیر مسلم نہیں کرتے یہ کام. تو یہ ایڈمنسٹریٹو کرسمس سے پہلے ہر چیز سستی کر دیتے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس انفارچونیٹ، لیکن یہ آربٹراج یہ ہے، ہمیں ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو ہمیں اس کا بھی ہمیں ایک کرنا پڑے گا. کچھ اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے. اپنا آپ ہی